خوش آمدید پروگرام توانائی خوشحالی اور ہم کے ساتھ میں ہوں نبیلہ اسلم۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ مطلب کی بھی ہوتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اس کے ساتھ ان لوگوں کی آراء بھی پروگرام میں شامل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بجلی نہ ہو تو کرنے کو بہت کام ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں F8 کی ایک چھوٹی مارکیٹ میں ذوالقرنین نے لوگوں سے پوچھا کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو وہ اپنے کام کاج کیسے کرتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہے بشرا کا انٹرویو، جو یہ کہتی ہیں کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی بہت متاثر ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سنیں گے پروگرام میں ایک گفتگو جس کے شرکاء یہ بتا رہے ہیں کہ بجلی نہ ہو تو بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں F8 سیکٹر کی ایک چھوٹی مارکیٹ میں ذوالقرنین موجود ہیں جو لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بجلی نہ ہو تو وہ اپنے کام کاج کیسے کرتے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی صورت میں آپ اپنا کام کیسے کرتے ہیں؟ رستے چ بہ جی دے پر چڑھ جی دے چھت تے، جدوں لائٹ ہوندی پھر روٹی بنائی دی۔ بجلی نہ ہونے کی صورت میں تو سارا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جب اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹڈی کرتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی، پھر اسٹڈی نامکمل رہ جاتی ہے۔ میں تو ادھر بیٹھا رہتا ہوں، مسواک ٹوپیا 10 روپیہ یہ لگائی ہوا بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں تو رات کو بغیر بجلی کے رہتا ہوں۔ ہر بندے کا روزگار رکا ہوا ہے، بجلی ہونی چاہیے۔ لائٹ کی وجہ سے سسٹم بند ہے تو لڑکوں کو بریک دی ہوئی ہے کہ چلو یار جب تک لائٹ گئی ہوئی ہے بریک کر لو۔ ہر گھنٹے کے بعد لائٹ جا رہی ہے تو بہت زیادہ مسئلہ بن گیا۔ بجلی چلے جاوے تو بیٹھ جانے انتظار کرنے، بس کام کیا کرنا، کوئی سلائی نہیں کڑھائی نہیں کچھ نہیں۔ بھائی مشکل ہی ہوتا ہے، یو پی ایس پہ تو صرف ہم لائٹیں چلا سکتے ہیں، بقایا تو پنکھے یا اور کوئی چیزوں باہر کا جو ہے نا، ہماری لائٹیں جو ہے نا وہ بجلی کے ساتھ میں یو پی ایس کے ساتھ نہیں تو باہر اندھیرا ہوتا ہے۔ صرف اندر کی جو ہے نا یو پی ایس پہ لائٹیں جو ہے نا ہماری جو ہے نا ہم یوز کرتے ہیں یو پی ایس۔ بس فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ لائٹ نہ ہو تو یہ تھوڑا لائٹ کم ہوتی ہے، کسٹمر جو ہے کبھی کبھار تو چلا جاتا ہے، وہ روشنی نہیں زیادہ ہوتی، چیز جو ہے اچھے طریقے سے نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے کسٹمر جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ مس ہو جاتا ہے۔ راولپنڈی میں گوال منڈی کی رہائشی بشرا کہتی ہیں کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کام کاج اور روزانہ کی روٹین بہت متاثر ہوتی ہے۔ ہمیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے، اتنی ہماری مطلب حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگ یو پی ایس یا جنریٹر وغیرہ لگا سکیں۔ آج کل شادیاں اتنی چل رہی ہیں، درزی وغیرہ کپڑے نہیں سی کے دیتے، گھر میں اگر سینے ہوں تو بجلی نہیں ہوتی، اگر کوئی بیمار ہو تب اتنی ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کی دکانوں پہ رش ہے، اس کی وجہ سے گھنٹہ گھنٹہ ہمیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، لائٹ کی وجہ سے اتنی پریشانی ہے۔ کپڑے دھونے کی وجہ سے ہم اتنے مسئلے میں ہوتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی تو مشینیں نہیں چلتی، پانی نہیں آتا، پکانے کھانے کی وجہ سے وہ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے زندگی پھر وہ ایک طرح سے چلتی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ اس طرح رک جاتی ہے جیسے بالکل ہم مفلوج ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر لائٹ ہو تو ہماری زندگی چلے۔ یہی مسائل ہے ہمارے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، میاں کے ساتھ ہے، آنے جانے میں پرابلم ہے، ہر طرح کی ہے۔ کوئی بیمار ہو ہم اس کی خبر نہیں لینے جا سکتے، ہم بازار نہیں اپنی مرضی سے جا سکتے، شام ہوتے لائٹ چلی جاتی ہے بازاروں کے، ہر گھنٹے کے بعد مطلب لائٹ نہیں ہے۔ اگر 1 گھنٹے اس محلے میں ہے تو دوسرے گھنٹے دوسرے محلے میں لائٹ نہیں ہے، دوسرے بازار میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ ہے ہی نہیں، یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارے مشینری کا کام ہے، یہ لوگ جاتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، جو کام انہوں نے کرنا بھی وہاں پہ ہوتا ہے تو یہ نہیں کرتے۔ جب یہ ہمیں لا کے نہیں دیں گے تو ہمارے لیے تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ جو ہم نے کام آج کرنا ہے وہ ہم 8 دن کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، چلیں جی کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا۔ میاں بھی ہمارے، سب گھر والے، بچے پریشان ہیں کہ کوئی تو حل نکلے اس بجلی کا تو زندگی آگے چلے۔ بجلی کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا ہے، گھر کے جو کام آج ہونے ہیں وہ نہیں ہوتے، وہ ہم نے کل کے لیے آگے کے لیے پھر چھوڑ دیے ہیں۔ بچوں کی شادیاں، بیاہ ہے، بہت مسائل ہیں، ہم نے منصوبہ بنایا ہوا ہے بھئی ہم 2 مہینے میں کریں گے۔ ایسا ہوا ہوا بجلی کی وجہ سے کہ تقریباً سال ہی ہو گیا ایسے لائٹ کو جاتے ہوئے۔ اب یہ انہوں نے بہت زیادہ وقت بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، ہر طرف پریشانی ہے، گھر والے اس سے زیادہ پریشان ہیں، ظاہر ہے وہ غصے ہوتے ہیں، زیادہ کو تو آدمی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ ہم سے مانگتی رہتی ہیں، ہر طرف سے ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اس کا بہت ساری بیچاری عورت پہ ہی پڑتا ہے، ظاہر ہے عورت نے تو ٹینشن لینی ہی لینی ہے، اس کے بعد عورت کا جو حال ہوگا وہ اللہ جانے کیا بنے گا۔ تھوڑی پریشانی بڑھتی کہاں تک چلی جاتی ہے۔ جہاں پر آپ نے سنا کہ بشرا کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ایک گفتگو میں جو یہ کہتے ہیں کہ بجلی نہ ہو تو اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں شجاعت علی،
شائستہ یاسمین اور ہنا امام، تینوں کا تعلق ایک غیر سرکاری ادارے سے ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ بحیثیت سٹیزن یا شہری توانائی کے بحران کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کہانی ہے بشرا کی، جو ایسی خاتون کی کہانی ہے جو متبادل طریقے ہیں انرجی حاصل کرنے کے، جیسے جنریٹر ہے، یو پی ایس ہے، ان تک ان کی استطاعت نہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں بہت سارے کام ان کے لیٹ ہو جاتے ہیں توانائی یا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ شجاعت، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ بجلی نہیں ہے تو آپ کیسے اپنا کام چلاتے ہیں؟ جب بجلی نہیں ہوتی اوبیسلی یو پی ایس لے رکھا ہے، یو پی ایس سے پاور بینک لیتے ہیں، اور جب یو پی ایس بھی کبھی کبھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اکثر آپ کو استری کرنی پڑتی ہے اور موٹر چلانا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو دوسرے الٹرنیٹیوز کی طرف جانا پڑتا ہے، جنریٹر لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ آفس کی بات کریں گے تو ہمارے یہاں پہ الٹرنیٹیوز کے طور پر تو یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں، اور ہم پھر جب لائٹ چلی بھی جاتی ہے تو ہم لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہ آئے ہمارے کام کے دوران۔ سو ابھی تو فی الوقت ہم نے آفس میں یہ الٹرنیٹیو جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل میں آپ کو یہ دوں گی کہ جب ہم آفس میں ہوتے ہیں تو ہم بہت سے کام، ہماری ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں جن کو ہم نے وقت پہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی گلوبلی ہم نے ایک میڈیا مانیٹرنگ کرنی تھی، تو جس کے لیے ہمیں معلوم تھا کہ لائٹ جاتی ہے، تو ہم نے جنریٹر جو ہے وہ آفس میں منگوایا۔ جب جنریٹر کے ایکسپینسز معلوم ہوئے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو جنریٹر ہم نے منگوایا تھا اس پہ ہماری 13,000 روپے کی جو ہے وہ کاسٹنگ آئی ہے۔ یو پی ایس بھی ہے اور آپ کو انہوں نے لیپ ٹاپ بھی دیے ہیں، تو یو پی ایس کہاں پہ فیل ہو جاتا ہے؟ یو پی ایس کو بھی تو چارج ہونا پڑتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ جس حساب سے لائٹ جا رہی ہے، جیسے آدھے گھنٹے کے لیے آتی ہے اور پھر آدھے گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے، یو پی ایس میں اتنی چارجنگ ہی نہیں ہے، اتنی لائٹ آئی ہی نہیں ہے، تو ہم کس حساب سے جو ہے وہ اپنا کام کر پائیں گے۔ تو ہنا، آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ دراصل یہ ہو گیا ہے کہ اب اپنے آپ کو خود بدل لیا گیا، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سورج کا تھوڑا استعمال کر لیا جائے، زیادہ تر اپنے جو کام ہیں وہ دن کی روشنی میں ہو جائیں۔ پھر اگر جیسے استری کا کام ہے تو وہ پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ویکینڈز پہ کپڑے استری کر کے ہینگ کر دیے جائیں تاکہ ہمیں ورکنگ ڈیز میں ایک پرابلم نہ ہو۔ لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جیسے پانی چڑھانا، جن کاموں کے لیے انرجی کی ضرورت ہے ہی ہے، بجلی ہوگی تو آپ کا پانی چڑھے گا اور باقی معمولات کے کام ہوں گے، اس کے لیے پھر اتنی شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ہم یا تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ٹینکر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے یا بحران ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر جو اثرات ہوتے ہیں اس طرح کے کرائسس کے وہ خواتین پر ہوتے ہیں۔ تو میں شجاعت سے پوچھتی ہوں کہ جب ان کے ارد گرد اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے بحران کی، بجلی کا نہیں پتا یا اس کے شیڈیول کا نہیں پتا کہ کب گئی اور کب آئے گی، تو مرد ہونے کے ناطے وہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر اوقات ہم ایک دوسرے کے بیٹھک چلے گئے، کبھی ادھر ادھر ہو گئے۔ مردوں کو آفس بھی جانا پڑتا ہے اور ان کے کپڑے وغیرہ اور ان کی ساری چیزیں ان کو ریڈی چاہیے ہوتی ہیں، جو کہ بہت ساری چیزیں بجلی سے چلتی ہیں، استری وغیرہ اور واشنگ مشین وغیرہ۔ تو جب بجلی نہیں ہوتی ان کے کپڑے ریڈی نہیں ہوتے۔ بیسکلی اگر بجلی کو سائڈ پہ رکھیں، پیٹرول کی بات کریں، تمہارے ابا کیسا متاثر ہوئے ہیں؟ ابا سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، بہت کڑکڑ ماحول ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کپڑے استری نہیں ہیں جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، یا بجلی نہیں تھی، پانی ٹنکی میں چڑھایا نہیں گیا، نہا نہیں پائے اور پھر دفتر جانا ہے اور وقت پہ دفتر جانا ہے، اور جن لوگوں کو وقت پر جانے کی اجازت ہو تو وہ سب سے پہلے غصہ جو ہے وہ گھر والی پہ نکالتے ہیں۔ تو جب وہ غصہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹینشن اتنی زیادہ کریٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ بندہ صرف یہ نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈے، انسان جو ہے وہ ریپڈلی گالیاں دینے پہ آ جاتا ہے اور ابیوسو لینگویج جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ٹینشن سے زیادہ سٹریس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر بجلی نہ ہوئی تو ہمارا یہ کام رک جائے گا۔ ہینا، اس سے تو مجھے بہت انٹرسٹنگ پہلو یہ پتا چلا ہے کہ جو مرد ہے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے یا وہ کیسے حصہ لیتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا بجلی کا بحران ہو۔ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے شائستہ؟ ہم استری پہلے کر لیتے ہیں، کپڑے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم لوگ مشین لگا لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے، اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اسی طرح جو بجلی آ رہی ہے اسی میں ہم لوگوں نے اپنے کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے کہ جب بجلی آئے گی تو تبھی ہم اپنی زندگی کے یہ کچھ کام جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اور آپ شجاعت کیا کریں گے؟ سب سے مشکل سوال میرے اوپر رکھے۔ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے بجلی جانے والی ہے تو آپ صبح 7 بجے اٹھتے ہیں اور سارا کچھ نمٹا کے تیار ہو جاتے ہیں آفس کے لیے۔ آپ جیسے اپنی ارد گرد چلتے پھرتے ہیں
अपनी कम्युनिटी में, तो आपको कोई बड़ा इनोवेटिव सा कोई सलूशन, कोई हल नजर आया हो? दिल तो बड़ा दुखता है कि जब बिजली चली जाती है, पूरे गांव में, पूरे इलाके में अंधेरा होता है। हमारे सामने वाला घर, उसने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, पूरे इलाके में ऐसा लगता है जैसे वो चांद की मानंद होता है, उससे उधर ही लाइट होती है। वापडा का जो मीटर होता है वो उन्होंने फेंक दिया था, और जब मीटर रीडर आया तो उनको वापस कर दिया, ये कहते हुए कि भाई अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और ये देखो हमारे पास अपनी बिजली है। अगर हम सूरज की जो तवानाई है उसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो तो हमें वापडा का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात आ जाती है, लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है। वापडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा एक सख्त सा जुमला हो जाएगा, क्योंकि वापडा को हमने खुद इस हालत में लाया है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ तो 80% ऑफ लोगों ने कुंडे लगाए हुए, हीटर लगाते हैं, हीटर पे पानी गर्म करते हैं, और फिर उसी वापडा वाले को गाली देते हैं कि जब लोड शेडिंग वो करते हैं। जी हिना, इस्लामाबाद में हमारी रिहाइश है, तो इस्लामाबाद में ऐसा जितना मीटर का और कुंडा सिस्टम जो है वो नहीं है। जो बिल आ रहा होता है वो आप खुद जाके टैली कर लें, जो नंबरिंग आ रही होती है यूनिट्स की, 1-2 यूनिट्स का ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन वो जो है एक्सेप्टेबल होता है। उसके बावजूद भी हमने अपने आप को मोल्ड कर लिया है कि बिल ज्यादा आएगा, लेकिन ये नहीं हम देख रहे होते कि हम कितनी बेएतदाली से बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेस्कटॉप्स चल रहे हैं, घर में टैबलेट्स चल रहे हैं, हर कमरे में एक चार्जर चल रहा होता है। ट्यूबलाइट जो है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, उसका ऑल्टरनेट है कि आप एनर्जी सेवर लगा लें, लेकिन एनर्जी सेवर भी ऑन होता है और उसके बरक्स ट्यूबलाइट भी ऑन की जाती है कि रोशनी अच्छी आ रही है। एक आम इंसान के नाते सोचते हैं कि अगर मेरी तनख्वाह सपोज 30,000 रुपए है और उन 30,000 में मेरा बिल जो है वो 5 से 6,000 रुपए जो है वो मैं बिजली का दे देती हूँ, और फिर उसमें फिर मुझ पे सरचार्ज और वो सारी चीजें भी आती हैं, तो फिर मेरे लिए बाकी मामूलाते जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल हो जाती है। एक दफा ऐसे हुआ कि बिल पे कर दिया, जो हमारा बिजली का जो आया बिल, उसके अंदर वो बिल नहीं आया। इतनी तगोदो करनी पड़ी मुझे कि वो रिफंड हो या वो दोबारा से उसकी जो है उसके अंदर एडजस्टमेंट हो। और बिल था इस्लामाबाद का, कभी आप पिंडी का चक्कर लगा रहे हैं, कभी आप इस्लामाबाद का जो बिजली के दफ्तर हैं वहाँ का चक्कर लगा रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से वो जो उनकी गलती थी वो वापस हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिल आखिर इतने चक्कर लगाने के बाद बिल था वो एडजस्ट हो गया। एक एग्जांपल जो मेरे साथ गुजरी वो गैस से रिलेटेड थी। तकरीबन कोई 10,000 रुपए से ज़ायद बिल आया था। जब हम लोग गए महकमे से शिकायत करने के लिए तो उन्होंने फरमाया कि आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में कर लें, लेकिन इसको एडजस्ट करने का इसका कोई और तरीका कार नहीं है। इसके साथ हमारे अपने भी जो रवैये होते हैं वो काफ़ी बदलते हैं। घर में से एकदम से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं, बिजली आ गई और बिजली चली गई। मैंने इस तरह की बहुत सारी मिसालें जो हैं वो, जैसे वैगने हैं, टोयोटा हाईएस है, उनके ऊपर पड़ी हैं। बिजली लाड़ा, बिजली रागला, बिजली लाड़ा और बिजली रागला, इसकी मेरे पास तस्वीरें भी हैं, बड़ी देखने में अच्छी लगती। आपकी नज़र से कभी कोई ऐसी चीज़ गुजरी हो? एक जगह लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी कौम बड़ी खुशकिस्मत कौम है और बड़ी हैप्पी कौम है, क्योंकि वो उनको खुशी जो है वो हर 1 घंटे बाद मिलती है। तो 1 घंटा बिजली चली जाती है तो उदास हो जाते हैं, लेकिन घंटे बाद वो दोबारा खुश हो जाते हैं कि अल्लाह बिजली रागला। जैसी बिजली आती है सबसे पहली आवाज़ अम्मी की होती है और वो आवाज़ बड़ी जोरदार होती है, अल्लाह मोटर लगाओ। कोई एक चीज़ जो आप कहें लोग करें तो बेहतर हो सकता है? एक एतदाल होना चाहिए हर चीज में, चाहे वो गैस की कंजम्पशन हो, चाहे वो फ्यूल की कंजम्पशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो, तो चीजें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ सारिफीन के ऊपर ही बात नहीं आती है, इसके ऊपर हुकूमत को भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और जो बाकी मुतबादिल हैं ताकि वो उसके ऊपर काम करके जो है वो फ़ायदा पहुंचा सके। मैं ये कहना चाहूँगा कि वापडा वालों ने एक अच्छा सिस्टम निकाला था, एक हेल्पलाइन निकाली थी, अभी भी है। उस नंबर पे कॉल करें अगर आपके आस पड़ोस में अगर आप किसी को देख रहे हैं कि बिजली चोरी कर रहा है, तो एक अच्छा इकदाम था, आप उनको पकड़ाएं ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बिल ना आए। सुजात का ये कहना है कि हमें बिजली के जो चोर हैं उनको पकड़ाना चाहिए। इसके ऊपर मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि 2 बंदों की लड़ाई हो रही थी, तो जो बंदा दूसरे बंदे को मार रहा था उसने कहा कि अच्छा 10 अल्लाह नेड़े के कुसुन, उन्हें क्या कुसुन। तो जो बिजली चोरों को पकड़ाएं वो देख लें कि कौन नज़दीक है और कैसे वो अपने आप को महफूज रख के उनको पकड़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। 5 प्रोग्रामों की सीरीज का आज आपने सुना आखिरी प्रोग्राम। ये सीरीज तवानाई, खुशहाली और हम अक्स रिसर्च सेंटर और शेल तामीर प्रोजेक्ट की पेशकश है। प्रोग्राम के हवाले से आप राय दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज मेरी आवाज सुनो पर। इस सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तस्नीम अहमद,
اور گزشتہ پروگراموں کی میزبان شائستہ یاسمین اور ان کے ساتھ مجھے نبیلہ اسلم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.